اس کے گھر کے دروازوں کو توڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ لہذا آل انڈیا امامز کونسل حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس شخص کو 50 لاکھ معاوضہ حکومت وقت کو دینا ہوگا۔ وہاں پر آرکولوجیکل کی سروے کی رپورٹ کے اعتبار سے وہ ایک 500 سالہ 600 سالہ قدیم درگاہ ہے، تو وہاں شیولنگ کا پایا جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ بھی وہاں شیولنگ آئے گا کیسے؟ سوال یہ ہے اگر پوجا ہو رہی ہے تو وہ غلطی ہے پوجا کرنے والے، حالانکہ وہاں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ درگاہ کے اندر کیسے شیولنگ ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے آج آنے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گلبرگہ ضلع میں علن تعلقہ کے اندر حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس کی ایک غلط روش کی وجہ سے بہت سارے معصوموں کو جیل کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل حضرت لاڈلے مشائخ درگاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش آئے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس کی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ یہ درگاہ کوئی معمولی درگاہ نہیں ہے بلکہ ایک قدیم درگاہ ہے جو ایک 600 سالہ پرانی درگاہ ہے۔ جس سلسلے میں وہاں پر ایشو اٹھایا گیا ہے شیولنگ کا، وہ در حقیقت اس کا کوئی وہاں پر تاریخی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں آرکیولوجیکل کے اعتبار سے بھی، اس کے سروے رپورٹ کے اعتبار سے بھی، وہاں کوئی ایسی دستاویزات شیولنگ کی نہیں ملتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی عدالت نے 3 مرتبہ پٹیشن کو رد کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 1 مارچ 2022 کو حکمران پارٹی بی جے پی کے وزیر اور پارلیمنٹ ممبر کھوبا اور چند شرارت پسند ہندوتوادی تنظیموں کی مفاد پرست لوگ اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس جانب آگے بڑھتے ہوئے، جبکہ وہاں پر CRPC کی سیکشن 144 کی بہت ہی گنہونی طور پر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف مقامات سے علن کے اندر افراد کو لے کر پہنچتے ہیں، تو لہذا وہاں کے امن و امان کے اندر خلل ڈالنے کی وجہ سے ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اور ان کی اس سازش کو پس پردہ ڈال کر خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے علاوہ درگاہ حضرت لاڈلے مشائخ کے اطراف رہنے والے جو مسلم بستی کے افراد ہیں، ان میں سے 167 افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمہ سازیاں کی جاتی ہے اور ان کے اوپر قتل کی سازش اور فسادی کہہ کر مجرمانہ سازش اور دیگر ایسے مزید ان کے اوپر انڈین پینل کوڈ کی دفعات لگا کر ایک طرفہ قانونی کارروائی کر کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ اقدام ان کا ایک متعصبانہ ہے اور ظالمانہ اقدام ہے جو سراسر ہماری انڈین لا اور دستور کے خلاف بھی ہے۔ لہذا آل انڈیا امامز کونسل اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ 167 ان معصوم بے گناہوں کو رہا کر دیا جائے جلد از جلد۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت بی جے پی کے ممبران اسمبلی، مرکزی وزیر اور ممبر پارلیمنٹ کھوبا اور چند ہندوتوادی تنظیموں کے مفاد پرست لوگ اس وقت وہاں پر امتناعی احکامات لاگو کیے گئے تھے، اس کے باوجود وہاں علن میں یہ پہنچنا یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے۔ اس وقت کی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس کیا کر رہی تھی؟ لہذا ان پر سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں اسمبلیوں سے معطل کر دیا جائے اور شر پسند ہندوتوادی تنظیموں کے افراد کو پس دیوار زندہ ڈال کر قانون کی بالا جوئی کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز کہ جس انسان کا اور جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جس کی عمر 75 سال، وہ ایک پولیس کی ظالمانہ حرکت کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے۔
اس لیے کہ پولیس جس گھر میں یہ شخص رہتا تھا اس گھر کے در و دیوار کو پھلانگ کر ظالمانہ طور پر اس کے گھر کے دروازوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ لہذا آل انڈیا امامز کونسل حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس شخص کو 50 لاکھ معاوضہ حکومت وقت کو دینا ہوگا تاکہ وہ اور اس کی فیملی راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ آل انڈیا امامز کونسل آگے چل کر اس سلسلے میں زمینی سطح پر گہرائی پر فیکٹ فائنڈنگ کی ایک رپورٹ بھی تیار کرے گی۔ ابھی تو ایک دورہ کری ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ایک زمینی سطح پر ایک گہرائی پر ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کر کے انشاءاللہ میڈیا کے سامنے اور خاص کر گلبرگہ کے عوام کے سامنے اس کو لائے گی کہ بے حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک یہاں پر ایک آل آرگنائزیشن کی طرف سے ایک پینل بنایا گیا ہے وکلاء کا، وکیلوں کا، وہ الحمدللہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ آل انڈیا امام کونسل بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حکومت کی لاپرواہی ہے، ضلعی انتظامیہ کی بھی لاپرواہی ہے، اور خاص کر پولیس انتظامیہ کی بھی بہت ہی بڑی غلطی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جو یہاں کی ایس پی میڈم ہے اس نے خود یہ بات بتائی ہے کہ 10 لوگوں کو ہم پرمیشن دیں گے بول کر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 144 جو سیکشن لگایا گیا ہے اس کے بعد پھر 10 لوگوں کو پرمیشن دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا قانون کے کھلواڑ خود اس سیکشن کا کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھ رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ کرنے والے سب کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا، خالی مسلم برادری کے 167 افراد کو گرفتار کرنا یہ ایک ظالمانہ اور متعصبانہ کردار ہے ان کا۔ کہ 3 مرتبہ پٹیشن یہ لوگ ڈالے تھے، تینوں مرتبہ کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ لوگ بتانا چاہیے تھا، میڈیا پر آنا چاہیے تھا، آ کر بتانا چاہیے تھا کہ بھی یہاں پر ایک وقف پراپرٹی ہے، وقف پراپرٹی میں کوئی کسی کو اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پر وہ لوگ پوجا کر رہے تھے پہلے سے بولے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف پراپرٹی کے اندر یہ لوگ آئے کہاں سے؟ وقف آفیسروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایشو کو باہر لائے، حقیقت کو سامنے لائے، لیکن ان کا نہ حاضر ہونا اور نہ آنا اس سلسلے میں اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بھی اس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ اس پر پریشر RSS کا ہو، BJP کا ہو، پریشر ہو سکتا ہے، امکانات ہیں، اس لیے کہ وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں 144 جب سیکشن لگنے کے باوجود بھی، تو لازمی چیز ہے کہ بھی حکمران پارٹی جو ہے اس کا پریشر ہو سکتا ہے، RSS کا ہوتا ہے، ہندوتوا جو لوگ ہیں ان کا پریشر ہو سکتا ہے۔ ڈی کی اور SP کے بیان کے اندر تضاد ہے۔ DC صاحب کہتے ہیں ایک طرف کی بھی کچھ ایسا نہیں ہوا، 2-3 پتھر مارے گئے، اور SP صاحب لا کر بتاتے ہیں ویڈیو کی بھی اتنے سارے پتھر تھے، تو وہ خود فیصلہ کرے کہ سچ پر کون ہے، جھوٹ پر کون ہے۔